وہ قوم جس کے پاس پورے ملک میں ایک وومین ڈگری کالج نہیں، یونیورسٹی تو دور کی بات، اور وہ شیر یعنی شریعت کی خلاف ورزی کے ایک عمل پر 24 ارب روپیہ سالانہ خرچ کرتی ہیں۔ ایسے بھی کبھی قومیں ترقی کرتی ہیں، ایسے بھی کبھی قومیں باعزت ہوتی ہیں، ایسے بھی کبھی قوموں پر بہاریں آتی ہیں۔ مسلمان کمائے اور اتنا کمائے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں اپنی کمائی کے ذریعے خوبیوں کو فروغ دوں گا، میں تعلیم کو فروغ دوں گا، میں اپنے ملک کے اندر سے غربت ختم کروں گا۔ یہاں تو بھائی کی غربت بھی ختم کر سکے، محلے والے کی غربت بھی ختم کر سکے، ان کی غربت کیا ختم کریں گے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کے نتیجے میں اتنے عرب کے مسلمان مالدار بن گئے کہ پورے ملک میں زکات کا مستحق ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ کیا سمجھے ہیں لوگ اسلام کو؟ نکمہ بنانے کے لیے اسلام دنیا میں نہیں آیا۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ مسلمان ایسے ہوں جو خود رہیں، وہ بہترین کھاتے پیتے ہوں، اور دنیا کے سارے انسان چاہے وہ ان کے مذہب کے نہ ہوں ان کو کھاتا پیتا بنانے کے تقاضے پورے کریں۔ اس زمانے کے مزدور مسلمان کا انفاق فی سبیل اللہ کا معیار دیکھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذوق دیکھو، اور آج ہم یہ ہے کہ زکات ہے سود پر سود، سود پر سود، ٹھیک ہے، اور سارے منکرات پر خرچ ہو رہا ہے۔ آج امت کا یہ حال ہے کہ شریعت کی مخالفت میں تو امت پیسہ خرچ کرتی ہے۔ ایک دلچسپ بات آپ کو سناؤں، حیرت بھی ہوگی۔ میں نے ایک سروے پڑھا، ایک سروے آیا کہ ہمارے ملک کے مسلمان شیو کے اوپر سالانہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ بظاہر ہے معاف رکھے کہ شیو کرنا، داڑھی بالکل صاف کرنا یہ حرام ہے، حرام، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو سروے والوں نے کہا کہ 24 ارب روپیہ سالانہ خرچ کرتے اس کے اوپر۔ پھر تھوڑا سا انہوں نے ڈاٹا دے کر سمجھایا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلمان ہیں، یہ محتاط مطلب اس سے زیادہ بھی کہتے ہیں، 20 کروڑ میں سے 10 کروڑ عورتیں نکال دو، 5 کروڑ آپ نکال دو جو داڑھی رکھتے ہیں اور بچے ہیں، 5 کروڑ شیو کراتے ہیں، اور شیو کرانے والے روزانہ، لیکن ہفتے میں 5 کروڑ۔ بہت محتاط سروے کیا انہوں نے کہ اگر ایک شیو پر 10 روپے سے 40 روپے آئے گا، ایسا نہیں، انہوں نے 10 روپے لگائے، تو 5 کروڑ کو ضرب دو 10 روپے سے، اور مہینے میں 4 مرتبہ، تو حساب کر لو وہ قوم جس کے پاس پورے ملک میں ایک وومین ڈگری کالج نہیں، یونیورسٹی تو دور کی بات، اور وہ شیر یعنی شریعت کی خلاف ورزی کے ایک عمل پر 24 ارب روپیہ سالانہ خرچ کرتی ہیں۔ ایسے بھی کبھی قومیں ترقی کرتی ہیں، ایسے بھی کبھی قومیں باعزت ہوتی ہیں، ایسے بھی کبھی قوموں پر بہاریں آتی ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے، میں سچ کہتا ہوں، غریب یعنی کم سے کم مال والا، غربت تو ماشاءاللہ رستے سفر بہت دن ہو گئی ہے، پہنچ چکی ہے، ہوس ہے۔ غربت تو اس کو کہتے ہیں آپ کے پاس ضرورت کے مطابق مکان نہ ہو، گرمی سردی سے بچنے کے کپڑے نہ ہو، 2 وقت کھانے کا پیسہ نہ ہو۔ غریب سے غریب ہمارے معاشرے کی شادی میں بھی وہ سارے لوازمات ہوتے ہیں جو امیر کے ہوتے ہیں، اور اس قدر اس موضوع پر مجھے آپ سے بولنے کو جی چاہتا ہے۔ ہم وہاں پہنچ گئے کہ مال کے ذریعے ہم اپنی بربادی کر رہے ہیں، صحت کی بربادی کر رہے ہیں، اخلاق کی بربادی کر رہے ہیں، اپنی اسلامی شناخت کو مٹا رہے ہیں،
منشیات میں لگے ہوئے ہیں. بہرحال چونکہ وقت بہت کم ہے، بھائی جس طرح آپ روزے کا اہتمام کرتے ہیں اس طرح زکوٰۃ کا اہتمام کریں. زکوٰۃ کا اور انفرادی طور پر اگر آپ کو مال لگانے کا شوق ہے لگائیے. اسلام غربت کی اور گداگری کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام ساری دنیا کو، انسانوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو، وہ کسی مذہب کے ہوں، وہ ان کو گداگری سے اور غربت سے نکالنے کی تعلیم دیتا. وہ بھیک منگو جماعتیں دنیا کے اندر تیار کرنے کے لیے قسم کا خدا نہیں آیا، بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے اندر اکثریت میں اتنی غربت تھی کہ وہ بیچارے جانوروں کے سوکھے چمڑے جو ہے چبایا کرتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کے نتیجے میں اتنے عرب کے مسلمان مالدار بن گئے کہ پورے ملک میں زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈے سے نہیں ملتا. کیا سمجھے ہیں لوگ اسلام کو؟ نکما بنانے کے لیے اسلام دنیا میں نہیں آیا. اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ مسلمان ایسے ہوں جو خود رہیں، وہ بہترین کھاتے پیتے ہوں اور دنیا کے سارے انسان چاہے وہ ان کے مذہب کے نہ ہوں ان کو کھاتا پیتا بنانے کے تقاضے پورے کریں. یہ تو اب دنیا کے اندر ہوا ایسا کہ علاج معالجہ دنیا کی سب سے بہترین کاروبار بن چکا ہے. دنیا کے اندر سب سے پہلا ہاسپٹل مسلمانوں نے قائم کیا اور ایک مدت گزرنے کے بعد یہ فتویٰ مفتیان کرام سے پوچھنا پڑا کہ ڈاکٹروں نے فتویٰ پوچھا کہ مفتی صاحب کیا ہم علاج کرنے پر پیسہ لے سکتے ہیں؟ میں ناجائز نہیں کہہ رہا، میں مسلمانوں کے حالات آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس اونچائی پر تھے مسلمان. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں. ایک باغ کے میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے تھے تو دیکھا کہ باغ میں ایک مزدور ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہے. اس کے سامنے ایک کتا ہے. ایک لقمہ جو ہے وہ مزدور خود کھاتا ہے، دوسرا لقمہ جو ہے وہ کتے کو دیتا ہے اور اس طرح کھانا اس نے پورا کیا. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، کہا یار تمہارا بڑا عجیب عمل لگا، تم ایک لقمہ خود کھاتے ہو ایک کتا کو کھلاتے ہو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عثمان غنی کے خاندان کے افراد کا مزدور ہوں، ان کے بعد کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں. تو فرمائے کتے کو کیوں کھلاتا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے بھی اللہ کی مخلوق ہوں، یہ کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں کھاؤں اور کتا سامنے بھوکا رہے. حضرت عبداللہ بن جعفر کو یہ عمل اتنا پسند آیا تو یہ ورثاء کے پاس پہنچے، باغ کے مالکوں کے پاس پہنچے اور باغ کے مالک کو یہ کہا کہ میں تمہارے اس مزدور کو بھی اور تمہارے باغ کو بھی خریدنا چاہتا ہوں، اور کہا کہ منہ بولی رقم تمہیں دینے کو تیار ہوں. تو بعض اوقات ایسا سودا لگ جاتا ہے. انہوں نے کہا اتنی وسیع رقم مل رہی ہے. انہوں نے رقم لی اور یہ دے دی اور یہ واپس پہنچے اور جا کر کے اس غلام کو کہا کہ آج سے تم ان کی غلامی سے آزاد ہو اور اس بات میں اب تم مزدور نہیں، اس بات کے تم مالک ہو آج سے. تو اس مزدور نے حسرت بھری آواز سے کہا اوہو، ایک مدت سے میرا ان کا تعلق تھا، آپ نے آج وہ ختم کر دیا. دوسرے ہی لمحے مزدور کہتا ہے کہ میں جو بات آپ نے مجھے وقف کیا ہے ان سے لے کر میں وہ عثمان غنی کے ورثاء کو وقف کرتا ہوں.
اس زمانے کے مزدور مسلمان کا انفاق فی سبیل اللہ کا معیار دیکھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذوق دیکھو. اور آج ہم یہ ہے کہ زکات ہے سود پر سود، سود پر سود، ٹھیک ہے، اور سارے منکرات پر خرچ ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے او وہ لوگوں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو ڈرتے ہو، انما یعدکم الشیطان، یہ شیطان تمہیں ڈرا رہا ہے، یہ شیطان تمہیں کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے. جو قومیں خرچ کرتی ہیں اور صحیح خرچ کرتی ہیں وہی دنیا میں قائدانہ سیادتانہ شان کے ساتھ زندہ رہتی ہیں. انفرادی پہلی بات تو ہے کہ کماؤ کماؤ کماؤ، صحیح ذرائع سے کماؤ. نکما پن بربادی کی علامت ہے. اور کمانے کے بعد انفرادی سطح پر سب سے زیادہ جہاں آپ کا ذوق ہونا چاہیے خرچ کا وہ تعلیم ہے، گھریلو تعلیم. میں نہیں کہتا کہ آپ دوسروں ہی کو دو، اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم پر خرچ کرنا سوال ہے، اور اپنے بچوں کی شادیوں پر غیر ضروری رسومات کے اندر خرچ کرنا بدترین گناہ. ایک تحریک ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے. اگر آپ کو گفتگو پسند آئی ہے تو پہلے یہ فیصلہ کرو کہ ہم اپنے گھر کے اندر سب سے زیادہ پیسہ خرچ تعلیم پر کریں، مکان پر ضرورت کے مطابق کرو، گاڑی پر ضرورت کے مطابق کرو. خوب مال رہے وہ اپنے بچے اور اپنی بچیوں کی تعلیم پر کرو. اور اجتماعی خرچ بھی جو آپ کریں تو وہ تعلیمی اداروں پر کرو. پتہ نہیں چھوٹے چھوٹے اقتدار کے حصول کے لیے جب وہ زمانہ ہوتا ہے بڑے کی بات نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے اقتدار کے حصول کے لیے جب بعد میں باتیں سامنے آتی ہیں، جناب بنا گیا پنچ، خرچ کتنا کیا 10 لاکھ، لعنت ہوتے ہیں. بنا گیا سرپنچ، خرچ کتنا ہوا 50 لاکھ، لعنت ہوتے ہیں سرپنچ کی. اور اس سے اوپر میں نہیں جاتا، یہ سب تباہی کی باتیں ہیں. تو اجتماعی طور پر خرچ کرنا ہے تو تعلیمی اداروں پر کرو. ذاتی طور پر گھر میں سب سے زیادہ جو خرچ کرنا ہے شادیوں کے خرچے کم کرو اور تعلیم کے خرچے بڑھا دو. میرے پاس ایک رپورٹ ہے، بار بار میں نے سنائی کیونکہ ایسی باتوں سے تھوڑا تاثر ملتا ہے. ایک اسکول کے اندر بچہ داخل کرایا اور اسکول کی اپنی وردی ہوتی ہے، آئے کہ میں وردی کتنے کی ہے، انہوں نے کہا 600. کہا نہیں ہم وہ دوسری جگہ سے لیں گے، وہاں سے 400 میں ملتی ہے. اسی گھر کے اندر کچھ دنوں کے بعد بچی کی شادی ہوئی تو گانے والے کشمیر سے بلائے تھے، 36,000 ان کو دی. یہ لوگ بھی کبھی ترقی کر سکتے. ترجیحات بدلو، ترجیحات بدلو، سمجھو کہاں خرچ کرنا. دنیا کے اندر بھی صحیح مال خرچ کرو، قیادت کی شان کے ساتھ جیو گے. اور آخرت کے اندر فقیہ ابو اللیث سمرقندی ایک محدث گزرے، انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے پر لکھا ہے، پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا لکھا ہے امت مذنبۃ ورب غفور، اور تیسرا جملہ لکھا ہے وجدنا ما عملنا، جو کچھ ہم نے کیا وہی پایا، جیسا کرنا ویسا بھرنا. اور آگے لکھا ہے ربحنا ما قدمنا ما قدمنا، جو اللہ کے راستے میں ہم نے آگے بھیجا وہی باقی ہے. اور فرمایا خسیرہ اور خسرنا، ہم نے بربادی کی وہ جو کچھ عللو تللو کے اندر گزارا. تو بھائیو زکوٰۃ مسلمانوں کے پاس اتنا خوبصورت نظام تھا، اگر ہم اس پر عمل کرتے
تو ہم اس ملک کے اسی طرح سب سے بڑے معمار ہوتے جیسے ماضی میں ہمارے بزرگوں نے کیا. ہمارے بزرگوں کی ذاتی جائیداد سے پورے ملک چلے. اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو مسلمان کمائے اور اتنا کمائے اور اس کی نیت یہ ہو کہ میں اپنی کمائی کے ذریعے خوبیوں کو فروغ دوں گا, میں تعلیم کو فروغ دوں گا, میں اپنے ملک کے اندر سے غربت ختم کروں گا. یہاں تو بھائی کی غربت بھی ختم کر سکے, محلے والے کی غربت بھی ختم کر سکے, ان کی غربت کیا ختم کریں گے؟ تو بھائی زکات دینے کا اہتمام کریں. میری آپ سے درخواست ہے